بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں ذات ذوالجلال کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر مشائخ اسلام، شیخ الحدیث، اسلامی اسکالر اور عالم اسلام کے معزز و محترم علماء کرام دین الہی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، عرض یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے معزز و محترم جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب واجب الاحترام ہیں۔ اب وہ دین کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن متفرق قسم کے ایسے مسائل سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں کہ جو صدیوں سے چھپی ہوئی تفسیریں، حدیثیں اور چھپے ہوئے تاریخ کے اوراق کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ان سے ہدایت تو نہیں مل پا رہی، مگر معلومات میں مسلمانوں کے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، سوائے مکتبہ تشیع کے، وہ تمام کے تمام عالم اسلام کے موضوعات پر بڑی کھل کر گفتگو کر رہے ہیں اور بڑا ہی احسان فرما رہے ہیں مسلمانوں پر۔ کم سے کم معلومات میں اضافہ ہو جائے، حقیقت کیا ہے اور حقیقت کب تک یہ چھپی رہی، یہ سامنے آ رہا ہے۔ جتنے حضرات سوشل میڈیا سے متعلق ہیں، یوٹیوب کے کلپس وغیرہ سن رہے ہیں، اس میں مجھے تو آج 10 سال ہو گئے ہیں کہ قبلہ مولانا مرحوم اسحاق مدنی فیصل آبادی کے کلپس وغیرہ میں سنتا ہوں۔ بڑی بے باکانہ انہوں نے باتیں کی ہیں، بہت اچھی خبریں ہم تک پہنچائی ہیں مرحوم مغفور نے۔ خدا انہیں اپنی رحمتیں، ان پر خدا رحمتوں کا نزول کرے۔ ناظرین، مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ شروع کے جو کلپس آئے ہیں اس میں کسی سائل نے پوچھا مولانا مرحوم سے کہ قبلہ یہ فرمائیے، یہ کیا حدیث صحیح ہے؟ یہ جو کرتاس و قلم کی حدیث ہے کیا صحیح ہے؟ کیا یہ قلم اور دعوت مانگی گئی تھی، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ مولانا اسحاق صاحب نے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ یہ بالکل حدیث صحیح ہے کہ قلم دعوت مانگا گیا اور نبی کچھ لکھ کر دینا چاہ رہے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ اب جب نبی لکھ کر دے رہے تھے کہ امت گمراہ نہ ہو تو اب وہاں شور ہوا۔ جب شور ہوا تو اس میں کسی معزز و محترم بزرگ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر سنت دے رہے تھے، اگر اہل بیت دے رہے تھے، یہ بحث نہیں ہے کہ سنت دے رہے تھے کتاب کے ساتھ یا اہل بیت دے رہے تھے کتاب کے ساتھ، یہ بحث نہیں ہے۔ جو کچھ بھی دے رہے تھے وہ لینا چاہیے تھا۔ اب وہاں قبلہ سے پوچھا گیا کیا یہ صحیح روایت ہے؟ کہا ہاں صحیح روایت ہے۔ پھر سوال کیا کیا یہ فرمائیے کہ یہ جو اب معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے، اب کیا کیا جائے، کس کی طرفداری کی جائے، اب اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قبلہ نے فرمایا کہ بس اب ہم تو خاموش ہیں، اگر لکھوا لیا جاتا تو اس پہ یہ ہوتا کہ امت گمراہ نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جب آخری وقت میں کوئی چیز دینا چاہ رہے تھے، اس کا مطلب نبی اپنی زندگی میں دین کامل کر کے نہیں گئے، یعنی ہدایت کا دار و مدار اس آخری لفظوں پر رکھا کہ جو بھی میں دے رہا ہوں، قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے لے لو،
اور جب دے لے لو۔ لیکن اس پر مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ کسی بزرگ صحابی نے کہا کہ دیکھیے ان کا دماغ بخار کے تلے ہے، اور بخار ان کے دماغ کو بہکا رہا ہے، اور یہ بہک رہے ہیں اور انہیں ہذیان ہو گیا ہے۔ اور جب ہذیان ہو گیا ہے تو قرآن تو مکمل آ چکا تھا، جب آ چکا تھا اس میں یہ آیت تھی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، خبردار میرے نبی کی عقل پر شک نہ کرنا، گمان نہ کرنا، نہ یہ بہکتا ہے نہ یہ بھٹکتا ہے، نہ اس کی عقل بہکتی ہے نہ اس کی عقل بھٹکتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ جب بھی بات کرتا ہے وہی کے مطابق کرتا ہے۔ تو نبی آخری وقت میں جو دے رہے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہو تو وہی کے مطابق دے رہے تھے۔ اب گمراہ ہو گئی امت، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہر عالم یہ کہہ رہا ہے، سارے واجب الاحترام ہیں علماء، ہر عالم یہ کہہ رہا ہے بہت برا ہوا امت کے ساتھ، امت گمراہ ہو گئی، گمراہی سے بچ جاتی اگر نبی سے لے لیا جاتا تو برا کس کے ساتھ ہوا؟ برا امت کے ساتھ ہوا۔ اور جہاں آل محمد کے ساتھ، اہل بیت محمد کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، ہر عالم اپنے اپنے ممبر پہ اپنے اپنے کلپ میں کہہ رہا ہے بہت ظلم ہوا، بہت برا ہوا، تو دو کے ساتھ برا ہوا، یا امت کے ساتھ برا ہوا یا اہل بیت کے ساتھ برا ہوا۔ اس پر تو سب مجتمع ہیں، اس پر تو سب کا اجتماع ہے کہ امت کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اگر لکھوا لیتے تو گمراہی سے بچ جاتے، لیکن امت کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اور پھر یہ کہ جب باغ فدق کے بارے میں موصوف مرحوم سے پوچھا گیا قبلہ یہ فرمائیے کیا فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی آئی تھی باغ فدق کے لیے؟ موصوف نے فرمایا ہاں آئی تھی۔ کہا کیا باغ فدق ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کیا واپس خوشی خوشی گئیں یا ناراض ہو کر گئیں؟ کہا ناراض ہو کر گئیں۔ کیا دروازہ زہرا پر آگ لائی گئی؟ کہاں آگ لائی گئی۔ کیا دروازہ زہرا کو، یہ تمام تر ڈیٹیل مولانا مرحوم اسحاق مدنی فیصل آبادی نے دی، یہ کہہ کر کے تاریخوں میں ہے کہ آگ بھی جلائی گئی اور درے فاطمہ کے اوپر گرایا گیا، جس میں شکم مادر میں حضرت محسن شہید ہوئے۔ ارے بھائی یہ سب کچھ تو یہ کہہ دیا آپ نے کہ یہ ہوا کس کے ساتھ ہوا؟ اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا بہت برا ہوا۔ امت گمراہ ہوئی، کیا ہوا؟ کہ بہت برا ہوا۔ کوئی انصاف سے یہ نہیں کہتا، یہ برا ہونے کو تو سب کہتے ہیں، کسی میں اتنی قوت اور عدالت نہیں کوئی یہ کہے کس نے برا کیا۔ کون تھی ایسی ہستی جس نے یہ برا کیا، جس نے یہ ظلم کیا، جس نے امام حسن کو زہر دیا، جس نے جناب فاطمہ کے گھر پر آئے اور جس نے در فاطمہ کو گرایا اور جس نے آگ لگائی؟ یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا کیا۔ کس نے کیا؟ جناب امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے، بہت برا ہوا۔ کربلا کی طرف روانہ ہوئے حسین کو مدینہ چھڑایا گیا، بہت برا ہوا۔ شہید ہوئے امام حسین، ان کے اقربا شہید ہوئے، بہت برا کیا، بہت برا ہوا۔ اہل بیت کو قید کر کے شام اور کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، بہت برا ہوا۔ زندان میں 1 سال تک رکھا گیا، بہت برا ہوا۔ بعد کے ائمہ کو زہر دیا گیا، بہت برا کیا۔ ارے بہت برا ہوتا تو رہا، کسی مرد مجاہد نے یہ کہا کہ بہت برا کیا؟ اگر یہ کہہ کر ہم اپنی عدالت پیش کریں کہ بھائی قرآن صرف نبی کے زمانے تک تھا اور بعد تک نہیں تھا، قرآن میں اللہ نے کب کہا کہ برے لوگوں کو میں دوست رکھتا ہوں، ظالموں کو دوست رکھتا ہوں، خائنوں کو دوست رکھتا ہوں، منافقوں کو دوست رکھتا ہوں، غاصبوں کو دوست رکھتا ہوں؟ اللہ ظالم کو دوست نہیں رکھتا جس نے بھی برا کیا، اللہ خائن کو دوست نہیں رکھتا جس نے بھی خیانت کی، اللہ غاصبوں کو دوست نہیں رکھتا جس نے بھی خیانت کی۔
جس نے بھی غضب کیا. تو اب قرآن کی ایک آیت مسلمان لا کر نہیں نکال سکتے یہ کہہ کے کہ اللہ ظالموں کو دوست رکھتا ہے، اللہ خائنوں کو. اللہ کہہ رہا ہے بار بار، میں ظالم کو دوست نہیں رکھتا، میں خائن کو دوست نہیں رکھتا، میں منافق کو دوست نہیں رکھتا، میں منکر کو دوست نہیں رکھتا، میں نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے نہیں رکھتا کہ ظالم ہے. بعد میں مسلمان یہ کہہ کے اپنے ہاتھ نہ اٹھا لے، یہ کہہ کے کہ بات کے ہم مسلمان ہیں، ہم کس کو برا کہیں کس کو اچھا کہیں. قرآن نے، اللہ نے ایک اور ہمیں سبق دے دیا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے. بھائی خائن اور ظالم برابر، خائن اور شریف برابر نہیں ہو سکتے. جب قرآن نے یہ فیصلہ دیا کہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے، ہمیں کیا حق ہے ہم یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ صاحب رسول اللہ کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم کسی کو برا کیوں کہیں؟ کیا قرآن کی آیت زندہ نہیں ہے برا کہنے کے لیے نہیں ہے؟ یا کون سی حدیث ہے جس میں رسول نے ظلم کو اچھا فرمایا، جس میں رسول نے خیانت کو اچھا فرمایا، خیانت کاروں سے محبت کی؟ اللہ نے بھی خیانت کاروں سے دشمنی کی، رسول نے بھی خیانت کاروں سے دشمنی کی. ہم آج کے کیسے مسلمان ہیں کہ سب کو برابر سمجھ رہے ہیں، جاہل اور عالم کو برابر سمجھ رہے ہیں، قاتل اور مقتول کو برابر سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں جو کلمہ جو پڑھتے ہیں اور جو کلمہ پڑھانے آئے ہیں وہ برابر ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں جن پر کلمہ پڑھا جائے اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جن پر درود پڑھا جائے اور جو بھیجنے والے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا صدقہ لینے والے اور صدقہ دینے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا صدقہ کھانے والے اور ہدیہ لینے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے تو مسلمانوں کے عالم اسلام میں یہ جرأت ہونی چاہیے، یہ عدالت ہونی چاہیے، وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی ہر دور کا ظالم ہے، کیونکہ قرآن نے جانا ہے قیامت پر ظالم پہ قیامت تک لعنت کو پڑھنا ہے، ظالم سے اللہ نفرت کرتا ہے. تو آپ کیوں دل سے لگائے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا؟ اب برا کرنے کو تو کہہ رہے ہیں، ظلم کرنے کو کیوں نہیں کہتے؟ یہی عدالت ہے اور یہی انسان کی مردانگی ہے جو عقل و انصاف کی بات یہ کہہ کے کرے کہ ہاں اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ خائنوں کو دوست نہیں رکھتا. جب وہ نہیں رکھتا ہم کہاں کہ ہماری حیثیت کہاں کی ہے کہ ہم آنے والے قیامت تک کے کسی دور میں ظالم کو ظالم نہ کہیں. آپ کا حق ہے. اور انشاءاللہ العزیز آئندہ اور جو مومنین اور مومنات ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ اس بات پہ غور کریں، اور یہ مسلمان بھولے بھالے لوگ اس بات پہ غور کریں کہ ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، قاتل اور مقتول برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. اب جنہوں نے ظلم کیا تاریخ میں تم چیک کرو، قرآن سے نتیجہ لو. جب ظالم سامنے آ جائے تو یہ نہیں سوچنا کہ کہاں رہتا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس کا دوست ہے. ظالم ہے، وہ نہ کسی کا دوست ہے نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، وہ ہر دور میں ظالم رہا. آج کے جتنے ظالم ہیں آپ دیکھ لیں، جو ظالموں کی پیروی کر رہے ہیں آج بھی اس زمانے میں بھی، کہ امام جعفر صادق کے حوالے سے اگر کسی نوجوان نے جعفریہ ڈیزاسٹر قائم کیا اور وہ کسی کی ہمت افزائی کر رہا ہے ظفر آباد اور کسی کا ساتھ دے رہا ہے اور بغیر کسی مسلک و مذہب کے علاوہ گھروں میں راشن پہنچا رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، تو اعتراض کرنے والوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا کہ بھئی ان کے ہاتھ سے نیکی بھی نہ ہو. اب آپ سمجھیں ظالم کون ہے؟ میرا تو سلام ہے ظفر عباس کو، یہ فخر پاکستان ہے. اور جب اس پہ اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ ملت جعفریہ کا آدمی ہے اور یہ نیکیاں کیوں کر رہا ہے، تو بھائی ملت جعفریہ کا تو قائد اعظم بھی تھا، تو اس پاکستان میں رہ رہے ہو، اس پاکستان ملک میں رہ رہے ہو جو جعفریہ مسلک سے تعلق قائد اعظم رکھتا تھا. یہ ظفر عباس بھی مسلک جعفریہ سے وابستہ ہے. ان کی مٹی میں یہ ہے بات کہ جہاں بھی ہو مسلمان خیر و عافیت میں رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.